امت مسلمہ کی حالت نہایت افسوسناک ہے، باطن بھی خراب ہے اور ظاہر بھی خراب ہے۔ ہمارا اندر بھی امراض کا شکار ہے اور ہمارا باہر بھی بیماریوں میں رغبت ہے۔ ظاہر کا حال یہ ہے کہ سر سے لے کر پیر تک ہم دوسروں کے کلچر میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہمارا لباس شرعی نہیں ہے، ہماری ماں اور بہنوں کا پردہ شرعی نہیں ہے، ہمارے نوجوان بڑا طبقہ نہ جانے کیا کیا خرافات انجام دے رہا ہے۔ چوراہوں پر کھلام ناچتا اور گاتا ہے، ڈی جے اور گانوں سے دل بہلاتے ہیں۔ عورتوں کو دیکھ لیجئے، اسلامی دوشیزاؤں کو دیکھ لیجئے، وہ دوپٹہ پھینک کر بازاروں کا طواف کرتی ہیں اور ذرا بھی شرم نہیں آتی، ہاتھوں میں نوجوان کنگن نما چیز پہنتی ہیں جو یقیناً غیروں کی تہذیب ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا نوجوان طبقہ نہ جانے کیا کیا خرافات انجام دے رہا ہے اور کتنی خرابی میں ملوث ہے اور کتنی خطرناک بیماری کا شکار ہے۔ ہم کس کس بیماری کا رونا روئیں اور کس کس بیماری کا تذکرہ کریں سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک دو زخم نہیں سارا بدن ہے چھلنی، ایک دو زخم نہیں سارا بدن ہے چھلنی، درد بے چین ہے بیچارہ کہاں سے اٹھے۔ حضرات اب تو حال یہ ہے کہ کھڑے ہو کر کھانا کھانے کا رواج بڑھتا جا رہا ہے۔ کھانا کھا رہے ہیں تو کھڑے ہو کر، پانی پی رہے ہیں تو کھڑے ہو کر، پیشاب کر رہے ہیں تو کھڑے ہو کر، روٹی توڑ رہے ہیں تو کھڑے ہو کر، شلوار کا پائجامہ ٹخنے سے نیچے ہوتا ہے اور سڑک پر گرد و غبار کو صاف کرتے ہوئے لے چلتا ہے۔ حضرات یہ تو ہماری صورتحال ہے اور اس پر ظلم بالے ظلم، ستم بالے ستم یہ ہے۔ کہا جاتا ہے یہ بڑوں کی تہذیب ہے، یہ پڑھے لکھے لوگوں کا طریقہ ہے، یہ ماڈرن دور ہے، روشن خیالوں کا طرز عمل ہے، اسے بڑوں کی تہذیب بتلاتے ہوئے شرم نہیں آتی۔ آج تک میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی یہ بڑے لوگوں کی تہذیب کیسے ہو گئی، یہ پڑھے لکھے لوگوں کا طریقہ کیسے ہو گیا۔ ارے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا کیا بڑائی کی علامت ہے، ارے کھڑے ہو کر روٹی توڑنا کیا بڑائی کی علامت ہے، ارے کھڑے ہو کر تو جانور پیشاب کرتا ہے، کھڑے ہو کر تو جانور کھانا کھاتا ہے، کھڑے ہو کر تو جانور پانی پیتا ہے۔ یہ ان کی طریقہ ہے، یہ ان کی صفات ہے۔ اگر ان کی طرح بڑا بننا ہے تو شوق سے بنیے اور ہمت سے بنیے، ڈٹ کر بنیے، لیکن اگر انسانیت میں بڑا بننا ہے تو خدا را لگام دیجئے اور توبہ کیجئے، کھڑے ہو کر کھانا کھانے سے اور توبہ کیجئے کھڑے ہو کر پانی پینے سے۔ حضرات یہ جتنے لوگ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں آپ ان کے پیٹ کو نچوڑ کر دیکھیے، ایک شیشی تک کی بھر جائے گی۔ جب استنجا نہیں، پانی نہیں تو کیا ہوگا، اس گندگی کے ساتھ ان کا چلنا پھرنا ہوتا ہے اور پھر بھی یہ لوگ اسے بڑوں کی تہذیب بتاتے ہیں۔ افسوس ہے ان کی عقل ماری گئی، کیونکہ اسلام نے جو تہذیب دی ہے وہ بڑوں کی تہذیب ہے۔ بڑائی تو نبی کی سنت میں ہے، بڑائی تو نبی کے طریقے میں ہے، بڑائی تو قرآن کی پیروی میں ہے، بڑائی تو اللہ اور اس کے رسول کے رضامندی کو حاصل کرنے میں ہے۔ اکبر الہ آبادی نے ایک نصیحت کی اور نام نہاد روشن خیالوں کو تلقین کرتے ہوئے فرمایا، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے۔ تو دوستو شریعت کو اپنے دامن میں وابستہ کرنے میں ہے۔ ہمارے آقا نے فرما دیا تھا کپڑے کا وہ حصہ جو ٹخنے سے نیچے ہوگا وہ دوزخ میں چلے گا۔ ہمارا اس پر یقین ہونا چاہیے۔ شراب پینے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، ہمارا اس پر یقین ہونا چاہیے۔ ہاتھوں میں کنگن نما چیز پہننے سے عورتوں کی مشابہت لازم آتی ہے، ہمارا اس پر یقین ہونا چاہیے۔ شریعت پر چلنے میں کامیابی ہے اور شریعت کی مخالفت میں ناکامی ہے، ہمارا اس پر یقین ہونا چاہیے۔ اس لیے میرے دوستو اگر کامیابی حاصل کرنی ہے تو نبی کی سنت کو اپنانا پڑے گا، نبی کے طریقے کو اپنانا پڑے گا، اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی کو حاصل کرنا پڑے گا۔ اور اگر تمہیں بھی غیروں کی طرح چل کے ترقی کرنی ہے تو نعوذ باللہ اسلام کا قلادہ اٹھا کر پھینک دو اور غیروں کا طریقہ اپنا لو تو تمہیں بھی اس قانون سے ترقی ملے گی۔ تمہارے پاس بھی دنیا میں بنگلے ہو جائیں گے، تمہارے پاس بھی بلڈنگیں ہو جائیں گی، تمہارے پاس بھی مال کا ڈھیر لگ جائے گا، تمہارے پاس بھی گاڑیاں ہو جائیں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ تم اسلام سے باہر نکل جاؤ۔ برادران ملت، جس وقت ہم نے کلمہ پڑھا تھا اس وقت ہم نے عہد کیا تھا کہ ہم اپنی خواہشات کو شریعت کے تابع کریں گے، اپنے جذبات کو شریعت کے تابع کریں گے، اپنی تمناؤں کو شریعت کے تابع کریں گے۔ اس لیے میرے دوستو اگر شریعت پر اپنے خواہشات کو قربان کرنا پڑے تو قربان کر دیجئے، اپنے جذبات کو قربان کرنا پڑے تو قربان کر دیجئے، اپنی تمناؤں کو قربان کرنا پڑے تو قربان کر دیجئے۔ ہاتھوں میں کنگن نما چیز پہننے سے اور دنیاوی رسم و رواج کو اپنانے سے کوئی دنیاوی نقصان ہوتا ہے تو اس نقصان کو
برداشت کر لیجئے اور شریعت کو ترجیح دیجئے۔ جو طلبگار خاک در پاک ہے، جو طلبگار خاک در پاک ہے، اس کو آرام و راحت نہیں چاہیے۔ جادہ احمد مصطفیٰ چھوڑ کر اب کسی کی ہدایت نہیں چاہیے۔ جس کو محبوب حق کی اطاعت ملی، جس کو محبوب حق کی اطاعت ملی، رب کون و مکا کی محبت ملی۔ جنت آخرت اس کی قسمت میں ہے، جنت آخرت اس کی قسمت میں ہے، دنیا کی جنت اس کو نہیں چاہیے۔ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔